اتفاق صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو فیٹ لاس ہے نیچرلی وہ اس کے لیے کیا مطلب ڈائٹ شائٹ رکھنی چاہیے کیا نہیں, کیا خوراک وہ کیا مطلب اس کو رکھنے کے لیے, یعنی کہ اپنا ویٹ لاس کرنے کے لیے جو ہے نا نیچرلی. ہاں جی, اس کو پروٹین لینی چاہیے اور مائنرل وٹامن لینے چاہیے اور مائنر سی جو کاربوہائیڈریٹ لینی چاہیے. باقی سب چیزیں کیلریز وغیرہ سب چھوڑ دینی چاہیے, جتنی فیٹس والی چیزیں وہ چھوڑ دینی چاہیے. تو اس میں مطلب اگر آپ افورڈیبل ہیں تو آپ جوس لے سکتے ہیں. آپ ناشتے میں آپ 2 انڈوں کی سفیدی لیں, 1 کپ کافی لیں بلیک, اور اس کے بعد 11 بجے 1 گلاس جوس لیں بغیر نمک کے. دوپہر کو آپ سیلڈ بنائیں کافی سارا, تو اس میں آدھی روٹی لیں صرف. سیلڈ کے اندر آپ چکن اسٹیم کر کے ڈال لیں, فش اسٹیم کر کے ڈال لیں, اور کارن ڈال لیں. اس طرح کا ایک بال بنا لیں سیلڈ کا, آدھی روٹی کے ساتھ وہ کھائیں. یہ سالن گھی یہ وہ سب چھوڑ دیں. 4 بجے پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے 2 ایگ وائٹ لیں اور اس کے ساتھ 1 لیمن گرین چائے لے لیں یا کعوہ لے لیں یا جو بھی ہے, اس میں لیمن ڈال کے تو آپ وہ پی سکتے ہیں. رات کو جو ہے آپ ہلکی سے ایک ڈائٹ 2 سلائس لے سکتے ہیں براؤن بریڈ کے, یا آدھی روٹی ہی لے سکتے ہیں. جو بھی سالن پکا ہو گھر کا اس کو آپ تری وغیرہ چھوڑ دیں, اس کی نیچے کا حصہ لیں, اس سے وہ کھانا کھائیں. سوتے وقت تھوڑا سا پھل کھائیں بس. یہ اسٹیرائڈز یہ کیا بلا ہے اور اس کے کوئی ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, فائدے نقصان کیا ہیں کیا نہیں, کنہیں یوز کرنا چاہیے کنہیں نہیں یوز کرنا چاہیے, ذرا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. نہیں, جہاں تک اسٹیرائڈ کا تعلق ہے تو یہ کسی کو بھی یوز نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ زہر ہے. اسٹیرائڈ جو ہے یہ زہر ہے. یہ کسی بھی اسٹیج پہ آپ کو فائدہ کبھی نہیں کرتا. آپ کو بظاہر نظر آتا ہے, یہ جیسے ہی آپ لیتے ہیں تو آپ کے باڈی کا جو اپنا سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا اس کو مفلوج کر دیتے ہیں, اپنا کام شروع کرتے ہیں. آرٹیفیشیل کام ہوتا ہے وہ, اور اس کی ایک لائف ہے مخصوص. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ اپنی باڈی کے لیے رہتے ہیں تو نہ اس پہ رہتے ہیں. دوبارہ آپ اگر اس کو لیں گے تو پھر آپ سروائیو کر سکتے ہیں, ادروائز پھر آپ بیکار ہیں. اچھا یہ بتائیے یہ ہوتا کیا ہے یہ اسٹیرائڈ جو ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر ہمارے سسٹم لگایا ہوا ہے نا, جو ہمیں ہارمونز پرووائڈ کرتا ہے. ٹیسٹوز ہیں, اس کے اندر ٹیسٹو لیول آتا ہے, جب وہ ٹیسٹو لیول ہائی ہوتا ہے پھر وہ ہارمونز اس سے پرووائڈ کرتا ہے. اس ہارمون سے باڈی کی گروتھ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم باہر سے لیتے ہیں, اسٹیرائڈ ہم اس کو بولتے ہیں. جب جیسے ہم باہر سے لیتے ہیں وہ مقدار زیادہ ہوتی ہے. انسان کی باڈی کیونکہ کم پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے, اس کی مقدار کم ہوتی ہے, اس کی سلو جو ہوتی ہے گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم اس کو گروتھ کو بڑھانے کے لیے جموں میں آج کل بڑا رواج ہے, یہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں. تو وہی ہارمونز جو ہم باہر سے لے لیتے ہیں. جیسے کہ اگر مثال کے طور پر باڈی اگر 10 پیدا کر رہی ہے تو ہم نے باہر سے 100 لے لیا, تو جو ہم نے 10 سے کام کرنا ہے جب 100 کا کام ہوگا تو وہ فاسٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جب وہ 100 کا اثر ختم ہوگا تو ہمارا جو باڈی کا ایسا پارٹ ہے جو ہمیں ہارمون پروڈیوس کر کے دے رہا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوگا. تو اس لیے نہیں لینے چاہیے اسٹیرائڈ. اتفاق صاحب اب آپ یہ بتائیں کہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں انہی کے لیے کوئی مطلب جو دیسی خوراک ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, جنہوں نے اپنا ویٹ گین کرنا ہو, جو بہت ہی اسکنی ہو, مطلب سمجھ لیں کہ جسے ہم جو دیسی زبان میں کانگڑی کہہ سکتے ہیں. تو ان کے لیے جو کم بجٹ میں ایزیلی صبح کے ناشتے, دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں ایسی کون سی ڈائٹ ہو, ایسی کون سی خوراک ہو جس سے وہ اپنا نیچرلی قدرتی طور پر اپنا وہ ویٹ گین کر لیں, وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ آپ مکھن کھا سکتے ہیں, آپ دہی کھا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ چیز کھا سکتے ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ آلو بیک کر کے کھا سکتے ہیں, شکرکندی بیک کر کے کھا سکتے ہیں. یہ صبح کے ناشتے میں آپ نہیں, پورے دن میں آپ کر سکتے ہیں نا, اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اپنے کام کے حساب سے کہ میں نے کیا چیز کس وقت لے سکتا ہوں. صبح کے ناشتے میں آپ دلیا لیں, بہترین ویٹ گینر ہے. دلیا لیں, دہی لیں, مکھن لیں. یہ سارے دن میں آپ اس شیڈول بنا لیں کہ جب میں اس وقت گھر رہتا ہوں, یا اس وقت میں واپس جاتا ہوں, یا اس وقت میں کام پہ ہوتا ہوں, تو آ کے اس تو جس طرح بھی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اس میں نے چیزیں بتائیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو, کیلریز زیادہ ہو تو ویٹ گین شروع ہو جائے گا. جیسے آپ کارب کیلریز کم کریں گے, اگر آپ زیادہ کیلریز لیں تو فیٹ زیادہ ہو جائے گی, اگر آپ زیادہ کارب لیں تو خوبصورت باڈی رہے گی, ویٹ گین ہو جائے گا آپ کا. اچھا اتفاق صاحب, جو فیٹ برنر وہ لوگ یوز کرتے ہیں آج کل بھوک کو کم کرنے کے لیے, آپ کوئی نیچرل مطلب کوئی قدرتی کوئی ٹوٹکا کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ لوگ اپنی جو بھوک کو کم کر سکیں تاکہ وہ اپنا پھر ویٹ لاس کر سکیں ایزیلی. یہ تو دیکھیں سمپل ہی چیز ہے, فیٹ برنر وغیرہ یہ تو 2-3 چیزیں اس میں.
فیٹ برنر ایک نیچرل چیزوں کا بنے ہوئے ہیں, اس میں اگر کرتے ہیں تو اس میں اتنی پرابلم نہیں ہے. جو اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ تو باڈی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی کڈنی جاتی ہے, پھر لیور جاتا ہے, تو بندہ ختم سمجھ لیں. تو جو نیچرل ہے اس میں اگر آپ اپنی ڈائٹ کو سب سے پہلے بیلنس کر لیں تو یہ نوبت نہیں آئے گی. دوسری بات, اگر یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ نے ویٹ کم کرنا ہے تو اگر تو پراپر آپ نہیں کر سکتے ڈیفینیشن جو ہے جو ہم ڈائٹ لیتے ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے, تو اس میں آسان حل ہے کہ اگر آپ جتنی ڈائٹ لے رہے ہیں اس میں سے 20% چھوڑ دیں. جو بھی آپ ڈائٹ لے رہے ہیں سارے دن میں اپنا شیڈول دیکھیں, اپنے کام کا شیڈول دیکھیں, اس میں سے 20% کم کر دیں. پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں کچھ فرق پڑنا شروع ہوا ہے تو پھر اس میں 40% کم کریں, 60% کھائیں بس جو بھی کھا رہے ہیں. یہ ایک آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس میں ڈائٹ پہ آتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ صرف پروٹین لیں اور مائنر سے کاربوہائیڈریٹ لیں اور منرل وائٹامنس لیں, بس اس کے علاوہ سب چیزیں چھوڑ دیں. لیکن اتفاق صاحب میرا پوائنٹ وہیں پر ہی ہے کہ بھوک ہی بہت لگتی ہے. مطلب وہ کوئی بھی ہم پیزا دیکھ لیں گے, مطلب مائنڈ اپنا سیٹ کیا ہوا, لیکن وہ سامنے کو پیزا دیکھیں گے یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں گے جو آج کل موسٹلی لوگوں میں یہ ایشو پایا جاتا ہے کہ ان کو کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ رہا نہیں جاتا, وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میدا جو ہے وہ طلب کر رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کا کوئی فیٹ برنر کے علاوہ کوئی قدرتی ایسی کوئی طریقہ ہے, کوئی جگاڑ ہے, کوئی خوراک ہے جس سے وہ کوئی جڑی بوٹی ہو, کوئی چیز ہمارے ساتھ شیئر کریں, اس سے ذرا بھوک کم ہو, ہماری میدا طلب کم کرے, کچھ ایسا کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. وہ اس طرح ہے, وہ میں نے سب سے پہلی بات کی کہ بندے کی ول پاور ہے کہ وہ اپنی بھوک کو کتنا قابو رکھ سکتا ہے. اگر آپ نے کھانا ہی ہے تو ایسی چیزیں نہ کھائیں. اس وقت آپ کو پھل کھا سکتے ہیں, آپ سیلڈ کھا سکتے ہیں, آپ پانی پی سکتے ہیں. یہ اس وقت جب آپ پیزا کھانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کو تھوڑا چینج کر لیں. نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اجوائن لیں, جتنی آپ اجوائن لیں گے اس سے آدھا سفید زیرہ لیں, جتنا سفید زیرہ لیں گے اس سے آدھی سونف لیں, جتنی سونف لیں گے اس سے آدھی سبز الائچی لیں. ان سب چیزوں کو ملا کے باریک سا پھوک بنا لیں. ہر کھانے کے بعد 1 چمچ گرم پانی کے ساتھ, نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کو لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اتفاق صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھائی وغیرہ اور مطلب آپ سب کیا مطلب باڈی بلڈنگ سے ہی, یعنی کہ باڈی بلڈنگ کے پروفیشن سے ہی جڑے ہوئے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ, میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے ہے جہاں صحت کی طرف توجہ دینا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. تو اس کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے بر اعظم ایشیا میں میرے چچا جو تھے انہوں نے سینڈو کا خطاب حاصل کیا. اس کے بعد جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو پاکستان کے مسٹر ایشیا بنے وہ میرے بڑے بھائی ہیں مشتاق احمد. مسٹر ایشیا 1996 میں انہوں نے 1966 میں انہوں نے ایشیا کا ٹائٹل حاصل کیا. اس سے پہلے وہ 1963 میں ایشیا میں گولڈ میڈل ہوئے, پھر 1966 میں انہوں نے ایشیا کا ٹائٹل حاصل کیا. اس کے بعد اسی طرح میرے ایک اور بھائی تھے, وہ بھی نیشنل چیمپئن تھے, اشفاق صاحب. ان کے بعد میں تھا, میں 3 ٹائم نیشنل چیمپئن ہوں, پاکستان گولڈ میڈلسٹ ہوں. اسی طرح میرے بھانجے بھتیجے میرے بیٹے, بس اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے. وغیرہ کھانے کا جو رائٹ ٹائم ہے وہ کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ صبح کا ہے, صبح کو دہی کھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ملنا صحیح چاہیے کہ کہاں سے آپ کھا رہے ہیں, کس طرح کھا رہے ہیں, کیا چیز مل رہی ہے آپ کو. اب تو سب سے مائنر چیز جو پاکستان میں دودھ ہے جو بچوں نے پینا ہے وہ ہی ٹھیک نہیں ہے, تو باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. نیچرل ڈائٹ سے یعنی کہ قدرتی غذا سے یہ باڈی بلڈنگ کمپٹیشن کھیلنا پاسبل ہے یا نہیں ہے, یا وہ آج کل کے مطلب پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, سب کچھ پاسبل ہے. آج کل لوگ شارٹ کٹ لگانا چاہتے ہیں. شارٹ کٹ جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. تو پاسبل تو ہر چیز ہے. جب یہ نئی چیزیں تھیں ہمارے دور میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہمارے دور میں تو ایسا اکوپمنٹ بھی نہیں تھا. وہی ایک لکڑی کا بینچ ہوتا تھا, ڈمبل ہوتے تھے, راڈ ہوتا تھا, پلیٹیں تھی بت, اور دیسی خوراک تھی ساری. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو لڑکے تھے وہ کرنے والے وہ زیادہ طاقتور تھے. آج کل کی جنریشن جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے, اسٹیرائڈ لینے کے باوجود بھی اتنی طاقتور نہیں ہے. پاک صاحب یہ جو پیزا اور فاسٹ فوڈ جتنی بھی ہے, پکوڑا شکوڑا, کیا یہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں, فاسٹ فوڈ الگ چیز ہے, پکوڑے وغیرہ الگ چیز ہیں. فاسٹ فوڈ جو ہیلتھ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. جنک فوڈ جتنا بھی ہے وہ زہر ہے, اور نئی جنریشن کو پرہیز کرنا چاہیے. جتنی نئی جنریشن ہے آپ دیکھ لیں, کوئی پاؤں اٹھا کے چل نہیں رہا اپنا, یعنی پاؤں نہیں اٹھا سکتے, زمین پہ گھسیٹ کے, جوتے گھسیٹ کے پاؤں کے ساتھ تو پھر چلتے ہیں. تو یہ فاسٹ فوڈ مطلب زہر ہے, اس کو
تو پکوڑے شکوڑے یہ جو دیسی آپ بتا رہے ہیں اس میں تو بہت سے فائدے ہیں اگر آپ پیورلی لیں، اس میں تو فائدے ہیں. مثلا اگر آپ پکوڑے لیتے ہیں، اگر اس کا آپ کا بیسن صحیح ہے تو وہ پکوڑے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت بیسن میں رکھی ہے کہ وہ آپ کے جسم کی جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جتنے مسلز آپ کے سارا دن جو کام کرتے ہیں اس میں جو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹتے ہیں، وہ سارے درست کرتی ہے. تو دیسی چیزیں اچھی ہیں، لیکن دیسی چیزوں کا طریقہ کار غلط ہو گیا. اس میں گھی کیسا ہے، اس میں بیسن کیسا ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں. یہ بتائیں کہ جو مطلب جن کا ویٹ زیادہ ہے تو ان کو مطلب رننگ وغیرہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، گھٹنوں میں تھوڑی سی وہ رننگ کرتے ہیں تو گھٹنوں میں درد ہو جاتی ہے، اس کا کیا سلوشن ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ڈائٹ. اب وہ اپنی ڈائٹ میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں ایسا کہ یورک ایسڈ تو نہیں بڑھ رہا، کیا چیز ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، اور کیلریز کتنی لے رہے ہیں، باڈی کو کتنی ضرورت ہے. جب تک آپ کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگی تب تک آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ایکسرسائز تو دور کی بات، اپنا ریگولر کام بھی نہیں آپ کر سکتے اگر آپ کی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے. تو پھر آپ دوائیوں پہ آ جائیں گے، کبھی یہ چیز پین ہو رہی ہے دوائی کھا رہی ہے، پین ہو رہی ہے دوائی کھائی، اس طرح ہوگا. کبھی آپ کا بلڈ پریشر ہو گیا، کبھی پھر شوگر ہو گئی، پھر یورک ایسڈ ہو گیا. یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں. کولیسٹرول ہائی ہو گیا، ڈائٹ بیلنس نہیں ہوتی. ہم کھاتے وقت سوچتے ہی نہیں کیا کھا رہے ہیں، جہاں بیٹھے بس کھائی جا رہے ہیں. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ صبح کا ناشتہ کریں پورا بھرپور، اس میں مطلب فل پیٹ بھریں. آپ دوپہر کو اس سے آدھا کھائیں، رات کو اس سے بھی آدھا کھائیں. تو ہمارے تو صبح ناشتے نہیں کرتے لوگ، رات کو کھاتے ہیں پیٹ بھر کے. تو نظام تو خود الٹا کیا ہوا ہے. مطلب آپ کا کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہاں بے شک ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ نے فرمایا رات کو جلدی سو، صبح فجر سے اٹھ جاؤ، اس کے بعد سونا منع ہے. تو ہم رات کو آدھی رات تک جاگتے ہیں، صبح 2 بجے تک سوتے ہیں. یہی حال ڈائٹ کا ہے. صبح کو ناشتہ نہیں کرتے، رات کو پیٹ بھر کھاتے ہیں کیونکہ رات کو جاگتے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے جو باڈی کا سسٹم بنایا ہے وہ اس نے نہیں بدلنا، وہ اس کا نظام وہی ہے. رات سونے کے لیے آپ سارا دن سوئیں، رات جیسی نیند نہیں لے سکتے. آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، رات کی نیند لے آئیں گے تو آپ